نے حلفی اٹیسٹ اسٹامپ پیپر میں دیا جس میں یہ کہتے ہیں کہ میں وجاہت علی بہادر، یہ میرا شناختی کارڈ نمبر 3 تاریخ کا چیف کورٹ کا آرڈر میرے پاس ہے جس میں الیکشن کمیشن کو روکا گیا ہے، اور نے حلفی اٹیسٹ اسٹامپ پیپر میں دیا جس میں یہ کہتے ہیں کہ میں وجاہت علی بہادر، یہ میرا شناختی کارڈ نمبر سندھی یہ گوجال کا ہے، تحصیل غزر، حلفیہ بیان دے رہا ہے کہ میرے دستخط کے ساتھ ایک سیلز بابت فروخت پیٹرول اور ڈیزل بدوران ضمنی انتخابات حلقہ 13 جی بی استور 1 سال 2023 ایک انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی، جو کہ سراسر جعلی ہے، اور مذکورہ سٹیٹمنٹ ایک جعلی لیٹر پیڈ بنا کر جعلی دستخط کرا کے جمع کیے گئے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی دستخط میرے ہیں بروئے گواہان یہ سارا کچھ کر کے، اور پھر اس نے ڈیمانڈ بھی کی ہے کہ جنہوں نے جمع کیے یہ پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ نے خود جمع کیا ہوا ہے، اور اس میں ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کے خلاف کاروائی کریں، ایف آئی آر کروائیں۔ اب یہ جو پی ایم ایل این کا کینڈیڈیٹ ہے اس نے تو ایک جعلی ایفیڈیوٹ نیچے ہمارے کیس میں بھی جمع کروایا تھا، تو اس کے اوپر تو اب 2 کیسز تقریباً اس کے سر کے اوپر ہیں۔ اب اس کے اوپر ٹھیک ہوگی، جس کا دستخط وہ آگے کہتا میرا دستخط نہیں ہے، چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ دینا۔ اب اس آرگیومنٹ پہ بحث پہ اس دن وہ خاموش ہوا، کچھ نہیں بول سکا، اس نے کہا 4 تاریخ کو، حالانکہ کیس اسی دن ختم ہوا تھا، ہمارے جو ایڈوکیٹ تھے اس نے کیس ادھر ہی ختم کیا، لیکن چونکہ اب ڈیسیجن نہیں بن پا رہا تھا، ری الیکشن کروانا تھا، تو انہوں نے کہا کہ فیصلہ محفوظ ہے۔ ویسے اس ملک میں صرف فیصلے محفوظ ہیں، باقی کوئی محفوظ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہمیں کافی انفارمیشن ہے، ہمیں پتہ چلا ان کی کیا انٹینشن ہے۔ اب اس کے اوپر ایک اور چیز ہے، یہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں الیکشن کے بعد کے، وہ اس کے لیے الیکشن ٹریبونل ہوتا ہے، الیکشن ٹریبونل ہوتا ہے جس کے اوپر آپ جا کے اپنے ڈسپیوٹس پوسٹ الیکشن جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں وہ آپ کا الیکشن ٹریبونل ہینڈل کرے گا۔ تو انہوں نے جس ایکٹ کے اوپر کیا کہ الیکشن ریزلٹ روکنا، نوٹیفیکیشن نہیں کرنا، اس پہ ایک مخصوص اس کے اوپر چیف الیکشن کمشنر انکوائری کر سکتا ہے اگر پریکٹسز غلط ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن اس میں صرف اور صرف 60 ڈیز دیے گئے، 60 دن کے بعد الیکشن کمیشن اپنا استحقاق کھو دیتا ہے۔ ہمارے جو لائر ہیں اس کے بار بار ایجیٹیٹ کرنے کے باوجود بھی الیکشن کمیشن کو بہت زیادہ شوق ہے یہ سننے کا، انتہائی کوئی شوق ہے، اس نے کوئی بڑی بھاری ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ تو جس کے اوپر ہمارے ڈاؤٹس، کیونکہ جس حساب سے اس نے پورا ایک چکر چلایا ہوا پچھلے جو ریزلٹ روکنے سے، تو ہم بالکل سمجھ گئے کہ یہاں پہ میلافائڈ انٹینشن ہے اور نیتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ہم چیف کورٹ گئے، 2 تاریخ کو چیف کورٹ گئے کہ جناب 60 دن ہو گئے، اس کے بعد یہ اپنا استحقاق کھو بیٹھا ہے، تو آپ برائے مہربانی ان کو ڈائریکٹ کریں کہ اب نوٹیفیکیشن کریں اور فردر پروسیس یہ ختم، کیونکہ وہ جس قانون کے تحت تھا وہ قانون کے حساب سے اس کا استحقاق ختم ہو چکا۔ تو 3 تاریخ کو وکیل نے کینڈیڈیٹ کے بہاف پہ پٹیشن دائر کی، جس کو کافی بحث کے بعد، کافی کیس لاز مانگنے کے بعد آخر کار چیف کورٹ نے اس کو الاؤ کیا اور نوٹسز کیے، اور اس کے بعد واضح طور پہ یہ میں آخری پیرا پڑھ رہا ہوں آپ کو چیف کورٹ کا، جس میں چیف کورٹ نے روک دیا، ٹھیک ہو گیا، چیف کورٹ نے روک دیا۔ 4 کو آج صبح ہمارے وکلا گئے، وکلا کو داخل نہیں ہونے دیا، کیونکہ بڑا لازمی ہے نا یہ ری الیکشن کرانے، بہت، کیونکہ بڑی سخت ڈائریکشنز ہیں، مطلب پتہ نہیں ریاست کا نقصان ہو جائے گا، کہیں پہ اگر عدل ہو گیا، انصاف ہو گیا، تباہی مچ جائے گی، پتہ نہیں کیا لا اینڈ آرڈر کی صورتحال۔ شکست نہیں کھانی نا ہم نے شکست نہیں کھانی، ہم نے اپنے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ چونٹی جتنی ان کی اوقات نہیں ہے، اور ہم جو چاہیں، ہم بادشاہ وقت ہیں، ہم مغل اعظم ہیں، ہم چنگیز خان ہیں، نہ کسی قانون کی حیثیت ہے نہ کسی آئین کی حیثیت ہے۔ تو جو ڈائریکشن صاحب بہادر کو ملی تھی، وکلا کو بھی باہر نکالا گیا زبردستی۔ پھر اس ریسیونگ سے پورا چیف الیکشن کمشنر اٹیسٹڈ کاپی ریسیونگ سے انکاری تھا ہمارے وکلا کے سامنے، اور جب وکلا نے اس کو دیا تو انہوں نے جو سب سے بدقسمتی ہے، ٹھیک ہے، اٹھا کے آرڈر پھینک دیا، اور بلکہ جو وکیل سے میری بات ہوئی، آنریبل جج صاحب کی شان میں بھی اس نے گستاخی کی۔ تو اب جو قانونی ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کا جو آرڈر ہے آج کا جو اناؤنس کیا ہے، کیونکہ ریٹن آرڈر تو نہیں دیا اس نے،
وہ انفیکچوس ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کیونکہ چیف کورٹ کا آلریڈی آرڈر ہے. ہم الیکشن کمیشن کے خلاف کنٹمپٹ موو کر رہے ہیں. سیکنڈ اور تھرڈلی مجھے بہت زیادہ امید ہے اس وقت عدالت سے. چیف کورٹ اور ایپلیٹ کورٹ، اس کا جو ہم چیلنج کریں گے ایپلیٹ کورٹ میں، انشاءاللہ تعالی وہاں پر انصاف ہوگا، عدل ہوگا، کیونکہ معاشرے جو ہے نا وہ عدل اور انصاف سے آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمارے جو چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب، انہوں نے بھی عدالتوں کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ کیا، اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا، جب ہماری ایک میٹنگ تھی ان کو کہا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آپ جانا، تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ باہر کے ایک جرنلسٹ نے، بی بی سی والوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے اپنے سپریم کورٹ کے اوپر بھروسہ. اور ہم بھی اللہ کے بعد ہماری جو سپریم ایپلیٹ کورٹ ہے اور چیف کورٹ ہے ان کے اوپر پورا بھروسہ کر رہے ہیں اور انصاف کا توقع کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نے، یہ ملک ہمارا، یہ ریاست ہماری، یہ ادارے ہمارے. کوئی ایک انڈیویجول غلطی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، یا اس میں کوئی گروپ بن گیا جو کر رہے ہیں، تو وہ اس ادارے کے خلاف کر رہے ہیں اور اس قوم کے خلاف کر رہے ہیں، اس ملک کے خلاف کر رہے ہیں اور اس ریاست کے خلاف کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں، دیکھیں کہ کوئی بھی ریاست، کوئی بھی ادارہ اتھارٹی اور پاور کے بغیر نہیں چل سکتا. ڈی سی آپ نے اگر کسی ضلع میں اپوائنٹ کیا، اس کے پاس جب تک فورس نہیں ہے، پاور نہیں ہے، وہ ڈسپلن مینٹین نہیں کر سکتا. جب تک آپ کی پولیس کے پاس پاور نہیں ہوگی، وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکتا. جوڈیشری کے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں ہوں گے تو رول آف لا نہیں ہوگا. تو اسٹیٹ کے پاس اتھارٹی اور پاور ہونی چاہیے، لیکن جب اسٹیٹ اور آپ کے کانسٹیٹیوشنل 3 تاریخ کا چیف کورٹ کا آرڈر میرے پاس ہے جس میں الیکشن کمیشن کو روکا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن بضد ہے کہ نہیں، بلکہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے تو آرڈر بھی اٹھا کے پھینک دیا، اور مطلب جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا. ابھی ٹی وی پہ آ کے کہے گا جی مجھے نہیں ملا، وکلا کو اٹھا کے باہر، کیونکہ ان کو رات کو پتا تھا، پورے سوشل میڈیا پہ چلا تھا. ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن جو ہے کمشنر جو ہے عابد صاحب، ان کے واٹس ایپ پہ وہ چیزیں ریسیو ہوئی ہیں میرا خیال ہے. باقی ادھر سب کو پتا، اس کو بھی پتا تھا، سب کو پتا ہے. تو ایسے میں جو ایک آئینی ادارے کا ہیڈ ہے اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فون کر کے پتا کر لے یا ویٹ کر لے، یا ہمارے وکلا اس کو اٹیسٹڈ کاپی دے رہے ہیں اس کو ریسیو کرے، اٹھا کے پھینک دے اور جج کی شان میں بھی گستاخی کرے، پرسنل ریمارکس پاس کرے. تو کیوں بھائی یہ تم، مطلب میں چیف الیکشن کمشنر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں تم پارٹی بنے ہوئے ہو. جیسے دیکھیں بلے کا نشان ہوتا نا، بلے کے نشان پہ پشاور ہائی کورٹ میں ہمارا الیکشن کمیشن چیف جو الیکشن کمیشن گیا، تو الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا وہ بحیثیت کورٹ دیا. تو آپ نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ سول کورٹ میں میرے خلاف میں کوئی فیصلہ ہو جائے اور اوپر میں جیت جاؤں سیشن کورٹ میں، تو سول کورٹ میرے خلاف چیف کورٹ جائے کہ جی اس کا جو اس کو فیصلہ دیا وہ غلط ہے. بھائی تم کورٹ ہو، تم بیٹھو، اوپر والے خود دیکھ لیں گے. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ یہ وہ پشاور ہائی کورٹ نے پوچھا تھا جب اس پہ آرگیومنٹ ہوا، تو انہوں نے کہا جی یہ کون سی پارٹی ہے الیکشن کمیشن کے، آپ کو اس میں پارٹی ہے کیا ہے؟ ان کو چیف کورٹ کے فیصلے کو ماننا چاہیے تھا، جو کہ انہوں نے نہیں مانا. بنیتی آگے جو فیصلہ ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، آج کل تو پاکستان کے اندر آپ ہر چیز ممکن، آپ اعتبار رکھیں کہ ہر قسم کا مذاق آپ کو نظر آ سکتا ہے. لیکن میں جو شکریہ ادا کر رہا تھا نا کہ آج جو چیف الیکشن کمشنر نے فیصلہ دیا ہے، وہ اگر عام حالات میں دیتا تو آرگیو بھی ہو سکتا تھا، نہیں جی کیا پتا میرٹ پہ دیا. ابھی تو بنیتی پوری سب کے سامنے آ گئی. تو میں شکر اللہ کا یہ کروں. باقی الیکشن سے ہم نہیں ڈرتے، الیکشن سال میں 2 دفعہ کرا لیں. بڑے خاص انہوں نے کیا ہوا. اچھا چیز یہ دیکھیں، میری حفیظ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے 3 دفعہ. ایک دفعہ اس وقت ملاقات ہوئی جب ہم نے ریزولوشن پاس کرنی تھی یونینیمس کانسٹیٹیوشنل پروونس کی آئینی ترمیم کے لیے، اور اس کے اوپر جو مجھے میری سینئر لیڈرشپ سے کہا گیا تھا کہ کشمیر کا ایشو بھی ہے تو ہم کوئی ایک ایسی امینڈمنٹ کر دیں تو ایٹ لیسٹ یہ لگے کہ یہ یونینیمس سے متفقہ ہے. تو اس کے لیے میں امجد سے بھی ملا، میں آئی ٹی پی سے بھی ملا، میں سب سے ملا. تو پی ایم ایل این میں چونکہ وہ پریزیڈنٹ ہیں تو ہم نے ان کو کال کی، تو انہوں نے سی ایم ہاؤس آنے سے انکار کیا، انہوں نے سی ایم آفس میں آنے سے انکار کیا، کیونکہ وہ پچھلے 5 سال سی ایم رہے تھے اور وہ شاید وہ مناسب نہیں سمجھتے تھے کہ ادھر دوبارہ وہ
دوسری پارٹی کے سی ایم کے پاس آنا شاید ان کو گوارا نہیں تھا. تو ہم نے اس کو اپنی ضد یا انا نہیں بنایا. ہم نے کہا یار کہ آپ اگر اوپر ہمارے گھر آ سکتے ہیں تو ہم پرائیویٹلی باہر مل جائیں گے. ہمارا ڈسکشن تو یہ پہلے 2 کے 3 مہینے. تو اس وقت اسی جگہ پہ حفیظ سے پہلی ملاقات ہوئی. دوسری ملاقات ہوئی ہے ہماری جو رابطہ ہوا جس وقت امجد ہر دوسرے دن میرے پہ عدم اعتماد کر رہا تھا اور انتہائی نامناسب گفتگو یہ میڈیا پہ کرتے رہے. تو اس وقت جس وقت جوڈیشری پہ ہمارے 3 ججز کے اوپر یہ پکے ڈٹے ہوئے تھے کہ ہمارے دور کے جو اپوائنٹی ججز ہیں ان کو یہ نکال دیں. حالانکہ ججز تو ہمارے نہیں ہیں. ججز تو کوئی کسی بھی دور میں جج اپوائنٹ ہو تو جج تو سب نے رسپیکٹ کرنی ہے. پی ایم ایل این یا پی پی کے دور میں اس میں نے اسمبلی کے اندر بھی سپیچ کی اور ہمیں ہمیشہ تنقید یہ ہوتی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہی لوگ یہ بھی تنقید کرتے تھے کہ میں نہ وفاق کے ساتھ بات کرتا ہوں نہ اپنی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بات کرتا ہوں. اور پھر دوسری تنقید یہ کرتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ گٹھ جوڑ میں بھی تھا. ان کو بات یا الزام ایک کرنا چاہیے. تو اس وقت ہم نے ان کو اپروچ کیا اور ان کو یہ کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو کل آپ یہ آج بے شک یہ کر لیں آپ انلیگل کام کریں گے, آپ کنفرمیشنز نہیں کریں گے. کل ہم آئیں گے تو آپ کی اپوائنٹنگ ججز کو ہم جڑ سے نکال کے باہر پھینک دیں اور ہم دوسرے لگا دیں گے. تو یہ تو جوڈیشری مذاق بن گئی نا. یہ جوڈیشری میرے ججز امجد نے بلکہ اس میں کہا تھا کہ ہم نے ججز لگائے, ہمارے ججز آ گئے. بڑا اس کے اوپر میں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا کہ یہ ہمارے تمہارے ججز تو نہیں, یہ تو سب کے ججز ہیں اور ججز نے تو ایک اپنی پسند ناپسند سے بڑھ کے آئین اور قانون کے مطابق کام کرنا ہوتا. تو دوسرا جو ہمارا رابطہ تھا وہ ججز کے اوپر ہم نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو ہمارا اس کے اوپر یہ ہوگا. اور اس کے اوپر جو فردر جو 2 سمریز جانی تھی ہم نے بالکل ان کو آن بورڈ لیا. ہم نے ریسپیکٹ بھی دی, اسپیس بھی دی. جس کے اوپر انہوں نے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا تھا اس کے خلاف ہوا تو میں سپریم اپیلیٹ کورٹ میں گیا. قاہرہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ نے سپریم اپیلیٹ کورٹ آپ گئے. جب میں آفس میں تھا میں نے کہا جناب آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ حفیظ کے ساتھ بات ہوئی تو ہم نے ان کو ایک چیز یہ بتائی تھی کہ تم کو 25 چہرے ہو. اینڈ میں سب کے ساتھ بات کر کے ہم اپوزیشن کو تو ہم ایک ہی یونٹ سمجھیں گے. اب اس یونٹ میں کوئی 25 جماعت ہیں, ہم ایک چیز پہ ایگری ہو جاتے تو اینڈ میں رحمت خالق اٹھ کے آ جاتا تھا جے یو آئی کا, ہمارا حصہ الگ سے تم نے دینا. میں نے کہا یہاں پہ کوئی حصے نہیں ہے, یہاں پہ ہم نے کوئی میرٹ سے کوئی اچھے آنریبل لوگوں کو لگانا ہے اور سسٹم چلانے والی بات ہے. وفاق میں وہ ہیں تو ہم ان کے ساتھ بات کریں گے, ضرور بات کریں گے, کیونکہ جی بی کو ہم نے چلانا ہے. تو ہم نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ پی پی میں امجد جو اس وقت ہمارے سے بات نہیں کر رہا, امجد سے, قائرت سے اور اپنے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کرنا. جس کو بعد میں امجد نے ہمارے ساتھ فون پہ بات ہوئی تو امجد نے بالکل جب کچھ چیزوں کے اوپر اس نے کہا کہ نہیں یہ بھی آپ نے کرنا, ہم نے کہا تو ہماری تو یہ بات ہو گئی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ جناب نہیں ہم نے پیش کر رہے تھے کہ تیسرے جج کے نام کے اوپر. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو اگر اعتراض ہے تو آپ کو جو 2 سمریز ہیں واپس بھیج دیں, ہم ایڈ کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, یہ میں نے اسمبلی میں بھی کہا, میری تقریر اٹھا کے دیکھیں. انہوں نے کہا بڑی مشکل سے تو بڑی چالاکی سے تو ہم نے تم سے سمری نکالی ہے تو ہم وہ واپس کیسے کریں. تو یہ ان کا تھا. تو جس پہ قاہرہ نے مجھ سے معذرت کی کہ ہم سے وہ غلطی ہوئی ہے. میں نے کہا ایک دفعہ جب آپ پولیٹیکلی میچور ہیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جب آپ بات کرتے ہیں تو ایک بات آپ کی ایگری ہوتی ہے تو اس کے اوپر. اور تیسری دفعہ امجد صاحب, حفیظ صاحب اور پچھلے چیف سیکرٹری وانی صاحب جی بی ہاؤس میں میرے آفس میں آئے تھے اور اس وقت ہمارے دوسرے 2-3 ایشوز تھے جس کے اوپر آ کے انہوں